بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين غر الميامين آمين يا رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أصحابه الصديقين وجميع شهداء بأرض كربلاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات الله محمد اللهم صل على محمد حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شبیح الحسن مرحوم ابن حمید الحسن وحید الحسن مرحوم کے روح کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی حاضران عزیز بہت مختصر سے وقت میں انشاءاللہ یہ بات تمام کرنے کی کوشش کروں گا. ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے. ہمارا وطیرہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی ہمارا عزیز ہمارا چاہنے والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم فرش اعضاء کو بچھا کر اور مجلس امام حسین علیہ السلام کا انعقاد کر کے مرحوم کا احسان کرتے ہیں. عزیزان گرامی یہ نعمت فقط اور فقط ہماری قوم کے پاس ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی ثواب کی غرض سے مجلس اعضاء کا انعقاد کرتے ہیں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے لیے فاتحہ پڑھواتے ہیں اور امام حسین اور اہل بیت اطہار کا تذکرہ کر کے اس کے عوض جو بھی ثواب ملتا ہے وہ ہم مرحومین تک ایصال کرتے ہیں. اور یہ بہترین ذریعہ ہے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے. عزیزان گرامی دنیا سے جانے والا چلا جاتا ہے، باقی رہ جاتی ہیں تو صرف اس کے نیک اعمال اور اس کے نیک کردار. کچھ ایسے اعمال کچھ ایسے کردار دنیا میں رہ جاتے ہیں کہ جس کے کردار کو دیکھ کر بعض افراد وہ ہیں کہ جن کی تعریفیں ہوتی ہیں، جن کے موت پہ لوگ افسوس کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش کہ ابھی کچھ دن اور یہ دنیا میں زندہ رہتا. لیکن کچھ موتیں ہمارے سامنے ایسی بھی ہیں کہ جانے والا جب دنیا سے جاتا ہے تو جیسے ہی خبر ملتی ہے تو فوراً زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ اچھا ہوا کہ دنیا سے چلا گیا. تب ہمارا اور آپ کا کردار اور اعمال یہ بتائے گا کہ ہمیں دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، اس لیے کہ یہاں کے بعد بھی ایک دنیا ہے. عزیزان گرامی موت برحق ہے اور موت سے کسی کو انکار نہیں ہے. کسی مذہب نے موت سے انکار نہیں کیا، خدا تک کا انکار کرنے والوں نے کر دیا لیکن موت کا انکار کوئی نہ کر سکا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ
بچپنے کا عالم ہو، چاہے وہ جوانی کا عالم ہو، چاہے وہ بڑھاپے کا عالم ہو، موت ہر انسان کو آنی ہے، ہر ذی روح کو آنی ہے۔ موت نہ بچپنا دیکھتی ہے، نہ موت نہ جوانی دیکھتی ہے، موت نہ بڑھاپا دیکھتی ہے۔ اور جیسا کہ احادیث معصومین علیہ السلام ہے کہ جیسے جیسے تمہاری عمر کا ایک ایک دن کم ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے تم موت سے قریب ہوتے چلے جا رہے ہو۔ جیسے جیسے ہمارا ایک دن کم ہوتا ہے، ویسے ویسے ہم موت سے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ جو موت کا فرشتہ ہے وہ ہمارے درمیان نہیں آتا، بلکہ امام معصومین کی حدیث ہے کہ ہر روز 5 مرتبہ ہمارے سامنے، ہمارے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے۔ چھٹے امام کی حدیث غالباً کہ ہر روز موت کا فرشتہ ہمارے پاس 5 بار آتا ہے، اور آنے کے بعد ہمارے شانوں کو ہلاتا ہے، اور ہلانے کے بعد کہتا ہے کہ غافل نہ ہو، موت کا دن قریب آ چکا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کے لہو و لعب میں اتنے اندر تک جا چکے اور اتنے غرق ہو چکے ہیں کہ اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا آپ نے تو یہ موت ہے کہ جسے آنی ہے، اور ہر لمحہ ہم موت سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، اس میں یہ ارشاد ہوا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے۔ عزیزان محترم، آپ سب علماء کرام ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اسلام مادہ تسلیم سے نکلا ہے، اور تسلیم کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جھکا دینا، اپنے آپ کو پیش کرنا۔ عزیزان گرامی، اسلام دین امن ہے، دین صلح ہے، دین آشتی ہے۔ اسلام اختلاف کا پیغام نہیں دیتا، اسلام اختلاف کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ اسلام ساری دنیا کے لوگوں سے یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، اسلام بکھرنے کا نام نہیں ہے، اسلام سمٹنے کا نام ہے۔ اور اسلام کی سب سے پہلے تعلیم یہ ہے کہ جب تم ایک دوسرے سے ملو تو کہو السلام علیکم۔ اسلام کی سب سے پہلے تعلیم کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو کہو السلام علیکم، اور جسے تم سلام کرو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ جواب دے علیکم السلام۔ عزیزان گرامی، دیکھیے جو سلام کر رہا ہے، پروردگار نے اس کے لیے جزا 1% رکھی، 100% رکھی، اور جو جواب دے رہا ہے اس کے لیے جزا 1%۔ پروردگار ایسا کیوں ہے؟ ایک نے فعل مستحب انجام دیا تو اس کو تو نے جزا 100% دے دی، ایک نے فعل واجب انجام دیا اس کو تو 1% جزا دے رہا ہے۔ عجب نہیں کہ پروردگار عالم آواز دے کہ اس نے فعل مستحب انجام دیا، لیکن جب تم نے پلٹ کر علیکم السلام کہا تو اب تم نے فعل مستحب انجام نہیں دیا ہے، یہ تو تمہارے اوپر واجب کا بوجھ لد گیا تھا، لہذا تم نے جواب دے کر اسے ادا کر دیا۔ اور فرمایا آپ نے اس لیے تمہاری جزا 1% رکھی۔ تو اسلام کی پہلے تعلیم یہ ہے کہ السلام علیکم، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ہماری طرف سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ کو ہماری طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے۔ عزیزان گرامی، بس میں ایک جملہ کہوں کہ جو اسلام ابتدائی طور پر سلامتی کا پیغام دے رہا ہے، وہ اسلام دہشت گردی کا پیغام کیسے دے سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ اسلام دہشت گردی کو پنپنے نہیں دینا چاہتا، اسلام دہشت گردی کا پیغام دینے نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام دہشت گردی کو مٹانے آیا تھا۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو یہ اسلام ہے۔ ابتدائے دین کا نام ذوالعشیرہ، ابتدائے دین کا نام ذوالعشیرہ ہے، اکمال دین کا نام غدیر ہے، اور بقائے دین کا نام کربلا ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ ابتدا سے لے کر انتہا تک میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ ابتدائے دین کا نام ذوالعشیرہ، کون ہے جو نصرت کرنے کا وعدہ کرتا ہے؟ یہ ابتدائے دین۔ 10 یا 11 سال کا ایک بچہ اٹھا، تاریخ کے فقرے ہیں، اس نے ایک جملہ کہا، انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کی مدد کروں گا یا رسول اللہ۔ کوئی نہیں اٹھا، صرف ایک 10 یا 11 سال کا بچہ، انا ناصر یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا یا رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، بات سمجھ میں نہیں آتی، یا محمد کہہ کے بھی کہہ سکتے تھے،
یہ یا رسول اللہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ عجب نہیں کہ میرا مولا آواز دے کہ دیکھو اگر میں یا محمد کہہ کر مدد کرنے کا وعدہ لیتا تو میری مدد محمد کی زندگی تک محدود ہو جاتی. مجھے پتا ہے کہ رسول کی رسالت قیامت تک باقی رہنی ہے، لہٰذا میں نے یا رسول اللہ کہہ کے مدد کا وعدہ لیا، اس لیے کہ جب تک رسول کی رسالت باقی رہے گی تب تک علی کی مدد باقی رہے گی. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. جب تک رسول کی رسالت باقی رہے گی تب تک علی کی مدد باقی رہے گی. یہ الگ بات ہے کہ شکلیں بدلتی رہیں گی. کبھی ہماری شکل میں مدد ہوگی، کبھی ہمارا دوسرا علی حسن آگے بڑھے گا، کبھی ہمارا تیسرا علی حسین آگے بڑھے گا، کبھی ہمارا چوتھا علی زین العابدین آگے بڑھے گا، کبھی ہمارا پانچواں علی امام محمد باقر آگے بڑھے گا، کبھی ہمارا چھٹا علی امام جعفر صادق آگے بڑھے گا، کبھی ہمارا ساتواں علی موسیٰ کاظم آگے بڑھے گا، اور کبھی ہمارا آٹھواں علی علی رضا آگے بڑھے گا. عزیزان گرامی، صرف شکلیں بدلتی رہیں گی، شکلیں بدلتی رہیں گی، لیکن مدد ہمیشہ کوئی ایک علی ہوگا جو کرے گا. اور آج کی تاریخ 29 صفر امام رضا علیہ السلام سے منسوب ہے. آج کی تاریخ ایک روایت کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہے. تو یہ شکلیں بدلتی رہیں گی، کبھی ہماری مدد ہماری شکل میں، کبھی پہلے کے، کبھی دوسرے کے، کبھی تیسرے کے، اور وہ وقت بھی کہ کبھی آٹھویں کی شکل میں امام علی رضا علیہ السلام کی شکل میں یہ مدد جاری رہے گی. ایسا نہیں ہے کہ یہ مدد ختم ہو جائے گی، نہیں. اور ایک وقت وہ آئے گا، میں نے کہا کہ جب تک رسول کی رسالت باقی رہے گی تب تک ہماری مدد باقی رہے گی، اور رسول کی رسالت کو جانا ہے قیامت تک. لہٰذا کوئی ایک مددگار ہو جو قیامت تک جائے، جو ہمیشہ مدد کرتا رہے. تو عزیزان گرامی، آج بھی ہمارا ایک امام ہے جو پردہ غیب میں ہے اور مدد کر رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو ہماری نصرت کرے گا، جو مدد کرے گا. کیا کہا رسول اسلام نے؟ وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا. عزیزان گرامی، لیجئے، مدد کا وعدہ کر لیا مولا کائنات نے. اب جب وعدہ کر لیا ہے تو ہم اور آپ تو ہے نہیں کہ وعدہ کر کے مکر گئے. نہیں، یہ امام ہے، امام وعدہ کر کے مکرتا نہیں ہے. اب امام نے وعدہ کر لیا، اب امام پر لازم ہے کہ ہر دور میں رسول اسلام کی مدد کرے، اور اللہ کے دین پر کوئی آنچ آئے تو اس کی مدد کرے. عزیزان گرامی، شکلیں بدلتی رہی، ایک کے بعد دوسرا علی آتا رہا، اور وہ وقت بھی آیا کہ جس کی آج شہادت کی تاریخ ہے، امام علی رضا علیہ السلام. عزیزان گرامی، دیکھیں آپ کہ کس طریقے سے مامون رشید نے امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد عطا کیا، اور کیا سیاستیں رہی. اب جب ولی عہد عطا کر دیا، اور اب وہ چاہتا یہ ہے کہ امام کی تذلیل کی جائے، امام کو رسوا کیا جائے. تمام ادیان عالم کو یہ میسج کیا، یہ خبر دی کہ آؤ، اور آنے کے بعد امام سے مناظرہ کرو اور اپنے سوالات رکھو. ہو سکتا ہے کہ جب تمام ادیان عالم آئیں اور کسی امام کوئی ایک سوال کا جواب نہ دے سکیں تو ہم یہ کہہ سکیں کہ شیعوں اے لوگوں، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا امام ہر سوال کا جواب رکھتا ہے، ہر چیز جانتا ہے. دیکھو تمہارے امام نے اس سوال کا جواب نہیں دیا. یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں، اور امام کو رسوا کرنے کے لیے یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں. تمام ادیان عالم کو، اور جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے، ان کو یہ اطلاع کی گئی کہ مامون رشید نے اپنے دربار میں بلایا ہے، اور وقت معین کیا گیا. جب اپنے وقت پر تمام ادیان عالم کے، اس میں عیسائی بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں ہندو بھی ہیں، اس میں مسلم بھی ہیں، ایک جتنے بھی آپ ادیان سوچ سکتے ہیں، مذاہب آپ کو جتنے بھی سوچ سکتے ہیں، تمام کے تمام ادیان کے علماء کو، ان کے بزرگ کو، ان کے جید افراد کو جمع کر لیا گیا. اور جب جمع کر لیا گیا، عزیزان گرامی، اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ امام جو مامون رشید نے امام
के देख रेख के लिए जिन लोगों को मुअय्यन किया था कि देखो, एक को रात में मुअय्यन किया, देखो रात में इमाम क्या करते हैं, बाज लोगों को दिन में मुअय्यन किया, देखो दिन में इमाम क्या करते हैं। रात वालों से जब सुबह हुई, पूछा कि तुमने क्या पाया, क्या देखा, तो एक मर्तबा वो जो इमाम का दुश्मन था, जिसे रात भर इमाम पर नजर रखने के लिए रखा गया था, जब उसने इमाम की इबादतों को देखा, तो एक मर्तबा जो दुश्मन था वो इमाम के किरदार को, इमाम के आमाल को, इमाम के अफआल को, इमाम के इबादत को देखकर वो दोस्त बनते चले गए। जो रात के दुश्मन था वो दिन में दोस्त हो गया, जो दिन का दुश्मन था वो रात को दोस्त बन गया। हाँ, उन्होंने अपने ईमान को छुपाए रखा, चूंकि मामून के दरबारी है, मामून के सिपाही है, इमाम के दरबार को, इमाम के अफालो किरदार को देखते रहे, ईमान लाते रहे और अपने ईमान को छुपा के रखा। और जब पूछा है मामून रशीद ने रात वाले से कि तुमने कैसा पाया, तुमने क्या देखा, तो एक मर्तबा मामून का गुलाम ये कहता हुआ नजर आता है कि हमने ऐसी इबादत नहीं देखी, मुझे लगता ये है कि जैसी इबादत का हक है इसने हक को अदा कर दिया। हमने आज तक ऐसी इबादत नहीं देखी। अजीजाने गिरामी, तो जिसको अपने गुलाम को जिस काम पे रखा था वो देखते रहे और ईमान लाते रहे। अच्छा लीजिए, दरबार सज गया, और जब दरबार सज गया है तो एक मर्तबा मामून रशीद दरबार में आया और आने के बाद कहता है, देखो मैं अब अपने गुलाम को भेज रहा हूँ अली रजा को लाने के लिए, और जब अली रजा आए तो खबरदार कोई इज्जत के लिए, कोई एहतराम के लिए अपनी जगह से खड़ा ना हो, कोई पर्दा ना हटाएगा, दरवाजे बंद कर दिए जाएं, कोई दरवाजा न खोलेगा। अजीजाने गिरामी, इसे क्या पता कि किसकी रुसवाई करने पे तुला हुआ है, इसे क्या पता किसकी रुसवाई करने पे तुला हुआ है। जिनके घर से इज्जतें खैरात में मिलती है, जिनके घर से इज्जतें खैरात में लोग लेकर जाते हैं, उनकी रुसवाई करने पे लगा हुआ है। अजीजाने गिरामी, मैं हमेशा एक जुमला कहा करता हूँ कि ये तुम्हारा किरदार है कि दिरहमो दीनार से किसी के जिस्मों को झुका देना, ये तुम्हारा किरदार है। ये अहले बैत का किरदार नहीं है, बल्कि अहले बैत का किरदार अपने आमाल और अफाल से दिलों को झुकाना है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। ये साजिशें रची जा रही है कि देखो, जब इमाम आए दरवाजा कोई ना खोले, पर्दा कोई ना हटाए, अपनी कुर्सी से कोई ना बैठे, और खुद आकर अपने तख्त पे मसनद नशीन हो गया। और जब बैठ गया, एक गुलाम को भेजा, और गुलाम को भेजने के बाद कहता, जाओ जाकर अली रजा से कह दो कि दरबार में आए, कुछ लोग आए हुए हैं और तमाम मदियाने आलम के उलमा आए हुए हैं, वो सवाल करना चाहते हैं। अब एक मर्तबा अज़ीज़ाने गिरामी, गुलाम गया, और गुलाम चूंकि ईमान पहले ला चुका था, अब गुलाम परेशान है। गुलाम ने ये सारी सियासतें देखी, ये क्या हो रहा है, इमाम को रुसवा किया जाने की तरकीब सोची जा रही है। अब वो परेशान है। अब परेशानी के आलम में इमाम के हुजरे में दाखिल हुआ, इमाम ने चेहरे से खत का मजमून पढ़ लिया और एक मतलब आवाज दी, अरे तुम परेशान क्यों हो? कहा, मौला तमाम मदियाने आलम के उलमा आए हुए हैं, आपसे सवाल करना चाहते हैं, आपको रुसवा करना चाहते हैं। एक मर्तबा इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने कहा, अरे परेशान ना हो, चेहरा मेरा न देखो, जब चेहरा उस वक्त मामून रशीद का देखना कि जब लोग सवाल करेंगे और तुम्हारा मौला जवाब देगा। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। परेशान ना हो, मेरा चेहरा न देखो, चेहरा तो उस वक्त मामून का देखना कि किस काबिल होता है। अजीजाने गिरामी, लीजिए, एक मर्तबा इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने इमामत की कबा ज़ेब तन किया, और एक मर्तबा नबूवत की अबा को दोष पे रखा, और एक मर्तबा इस्मत के अमामे को सर पे रखा, और रखने के बाद खराबा एक मर्तबा वहां से हुजरे से निकले, और निकलने के बाद चले। देखे कि शान से इमाम चल रहे हैं, ये मनसूस में अल्लाह है, ये वो इमाम नहीं है कि जिन्हें हमने चुन के बना लिया हो, नहीं, बल्कि इन्हें अल्लाह ने बनाया है।
اور جب اللہ نے بنایا ہے تو ان کے آبرو کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ہے. دیکھیں اللہ نے کس طریقے سے ان کے آبرو کی لاج رکھی. ایک بتا جیسے ہی امام حجرے سے نکلے تند ہوا ایک بہترین ہوا چلی, ایک ہوا چلی, اور جیسے ہی ہوا چلی دروازہ اپنے آپ کھلا. وہ پردہ جس کے بارے میں مامون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ خبردار پردے کو ہاتھ نہ لگانا, امام خود پردہ کھولیں, پردہ ہٹائیں گے. اب جیسے ہی امام چلے ہوا چلی, دروازہ کھلا, پردے سرکے, امام اندر داخل ہوئے. ہیبت اور جلالت کا عالم یہ تھا کہ جن کرسی نشین کو بیٹھایا تھا کہ خبردار اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں, امام کی ہیبت اور جلالت کو دیکھ کر تمام کرسی نشین اٹھ کھڑے ہوئے. ایک بندہ خود مامون رشید سے رہا نہ گیا, اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا, اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا آئیے مولا یہاں بیٹھ جائیے. جو امام کے رسوائی کے لیے, امام کو ذلیل کرنے کے لیے, امام کو بے عزت کرنے کے لیے سارے ماحول کو بنا چکا تھا, وہی کھڑا ہو گیا اپنے تخت پر. پہلے کہا یہ تھا کہ دیکھو خبردار کوئی دروازہ نہ کھولے, کوئی پردہ نہ ہٹائے, کوئی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں. جب وہ آئیں گے خود ہی دروازہ کھولیں, خود ہی پردہ ہٹائیں, اور جب کہیں گے کہ میں کہاں بیٹھوں تب میں جواب دوں گا کہ فلاں جگہ بیٹھ جائیے. لیکن عزیزان گرامی, امامت کے ہیبت کا عالم یہ ہے, جلالت کا عالم یہ ہے کہ جو تماشا دیکھنے آئے تھے وہ خود تماشا بن کر رہ گئے. جو امام کا امتحان لینے آئے تھے وہ خود ذلیل و خوار ہو گئے. ایک مرتبہ جیسے ہی مامون نے کہا آئیے تخت پر بیٹھ جائیے, ایک مرتبہ امام نے کہا کیسی باتیں کر رہا ہے, میں تیرے تخت پر بیٹھوں یہ ناممکن ہے, میرے لیے ممبر کا انتظام کر, میرے لیے ممبر کا انتظام کر. عزیزان گرامی ممبر کا انتظام کیا گیا اور تخت سے بالکل لگا کے ممبر رکھا. امام نے پھر کہا کیا تو سمجھتا ہے کہ میں تیرے جیسا ہوں اور تیرے جیسا ہو جاؤں؟ تخت سے ہٹا ممبر کو دور کر تاکہ میں ممبر پر جا کر بیٹھ جاؤں. جب امام تخت سے ممبر کو دور کیا گیا, امام ممبر پہ بیٹھے, اور بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ مامون کہتا ہے کہ جنہیں اپنے سوالات کرنے ہیں وہ سوالات کریں. امام نے عیسائی کے سامنے, جو عیسائی کا پادری, عیسائی کا عالم تھا, اس سے کہا اچھا بتاؤ کہ تم کیا سوال لے کر آئے ہو, تم کیا سوال لے کر آئے ہو. ان لوگوں نے کہا کہ اس سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ ہی ہم سے سوال کر لیں. کہا ٹھیک ہے. عیسائی کے عالم نے کہا کہ امام نے کہا کہ تم حضرت عیسیٰ کو کیا سمجھتے ہو؟ کہا اس میں کوئی سوچ سمجھنے والی بات نہیں ہے, ہم جناب عیسیٰ کو ابن اللہ کہتے ہیں, جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. امام سے مناظرہ ہو رہا ہے, امام کا امتحان لینے آئے ہیں. کہا ہم حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ سمجھتے ہیں. کہا اچھا ابن اللہ سمجھتے ہو؟ کہا ہاں. کہا اب دیکھیں کہ امام وہ ہے کہ جو اپنے مد مقابل والے کے منہ سے حق نکلوا لے. امام نے ایک ہیلا اپنایا. کیا؟ کہا اچھا جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے تھے, انہیں تو نماز اور روزے سے کوئی مطلب واسطہ ہی نہیں تھا. اب جیسے ہی امام نے یہ کہا, عیسائی پادری, عیسائی عالم دین, وہ ایک مرتبہ حیرت میں پڑ گیا اور کہتا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, ایسے یہ ناممکن ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہمارے حضرت عیسیٰ نماز کے پابند تھے, روزے کے پابند تھے. کہا اچھا. کہا پھر یہ بتاؤ کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اور جو روزہ رکھ رہا ہے, وہ نماز پڑھنے والا کون ہے اور وہ روزہ دار کون ہے, روزہ رکھنے والا کون ہے؟ کہا دیکھو روزے دار اور نمازی جسے تم کہتے ہو اسے ہم عبداللہ کہتے ہیں. عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے بلکہ عیسیٰ عبداللہ ہے. عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. کہا کیسے؟ کہا ابن اللہ روزہ اور نماز نہیں کرتا, عبداللہ روزہ اور نماز کیا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. یہ لاجواب ہو گیا. دوسرے کا نمبر آیا.
जनाब मूसा की कौम से पूछा कि तुम जनाब मूसा को क्यों मानते हो? कहा इसलिए कि जनाब मूसा के पास 2 मौजिज़े थे। कहा उसके बाद के नबी को नहीं मानते? कहा नहीं। अच्छा देखें, ये अली के बेटे हैं, तवज्जो कीजिएगा, बस मैंने आपकी रहमत तमाम की आखिरी और फिर आपकी चंद रब्त मसाइब। ये अली के बेटे हैं। अली ने कल दावा किया था सलूनी सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़दूनी, जो कुछ पूछना है पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खो दो। आज ये 8वां अली है, मिंबर पे बैठा है और सवाल कर रहा है कि क्या तुम्हें जनाब मूसा को क्यों मानते हो? क्या इसलिए कि इन्हें 2 मौजिज़े अता किए थे? कहा उनके बाद के नबी को? कहा हम नहीं मानते। कहा क्यों? कहा इसलिए कोई नबी नहीं है। कहा अगर मैं दिखा दूं तो? कहा अगर आपने, ऐसा नहीं था कि वो जो आए थे वो जाहिल थे, नहीं, बड़े बड़े अपने जमाने के अपने मजहब के आलिम दीन थे। कहा अगर मैं दिखा दूं तो? कहा अगर आप अपनी किताब से दिखाएंगे तो हम नहीं मानेंगे। कहा फिर? कहा आप हमारी किताब से दिखाएं, अगर आपने हमारी किताब से दिखा दिया तो हम मान जाएंगे। वो इमाम ही नहीं जो किसी बात का जवाब न रखता हो। अज़ीज़ान गिरामी, बस मैंने अपने जुमलों को मुख्तसर, अपने बात को तमाम मुख्तसर किया कि वो इमाम ही नहीं कि जो किसी सवाल का जवाब न दे सके। तौरेत वालों को तौरेत से जवाब दिया, इंजील वालों को इंजील से जवाब दिया, ज़बूर वालों को ज़बूर से जवाब दिया। और जो तमाशा देखने आए थे, जिन्हें मामून ने तमाशा देखने के लिए बुलाया था और इमाम का इम्तिहान लेने के लिए बुलाया था, वो मामून खुद एक तमाशा बन गया और इमाम कामयाब हो गए। जब मामून ने देखा तो अपने तख्त से उठा और उठकर जाने लगा। अज़ीज़ान गिरामी, वही हुआ जो हमेशा ये करते आ रहे थे कि जब भी अहले बैत अताहर से अपनी मुंह की खाई, उनको या तो तलवार से शहीद कर दिया या ज़हर दगा से शहीद कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, मग़रिब की अज़ान होने वाली है और वक्त भी नहीं है। अपने मुंह की खाकर जब ये ज़ेर हो गया और इमाम को रुसवा न कर सका, तो अब इमाम को कत्ल करने की साजिशें रचने लगा। और वो वक्त भी आ गया कि इमाम को अंगूर में जहर दिया जाने लगा। अज़ीज़ान गिरामी, ये 8वें इमाम हैं। इमाम को अंगूर में जहर दिया। इमाम ने अपने चाहने वाले अबसल्त को बुलाया, कहा अबसल्त देखो, मुझे जहर मिल चुका है और मैं दुनिया से अनकरीब जाने वाला हूं। हर बाप की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी, जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरा जनाजा मेरे बेटे के जानू पे हो, मेरा सर मेरे बेटे के जानू पे हो। लेकिन देखो अबसल्त, जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरा बेटा आएगा जो मुझे गुस्ल कफन भी देगा। अज़ादारो, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को यकीन है कि मेरा बेटा आएगा और हमें गुस्ल कफन देगा। हाय गरीबे करबला, हाय मजलूमे करबला कि एक बेटा मौजूद है लेकिन इतना मजबूर है कि हाथों में हथकड़ियां हैं, पाँव में बेड़ियां हैं, गले में खारदार तोक है, कमर में आहनी लंगर है। इतना मजबूर है कि ना अपने बाप को गुस्ल दे सकता है, ना अपने बाप को कफन पहना सकता है। लो अज़ादारो, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए। एक इमाम का लक़ब है ना, गरीबल गुरबा। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम, एक शायर था जो इमाम के घर आया। इमाम ने पूछा कुछ शेर कहे हैं? कहा हाँ। कहा क्या सुनाओ? तो शायर कहता है कि कोई नजफ में सो रहा है, कोई करबला में सो रहा है, कोई काज़मैन में सो रहा है। एक मतलब इमाम कहते हैं मैं एक मिसरा बढ़ा दूं? कहा मौला बढ़ा दीजिए। एक मतलब इमाम कहते हैं अरे ये लिख दो, अरे कोई सबसे दूर, अरे सरजमीने तू उस पे सो रहा है।
ارے اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ شخص کہتا ہے مولا ارے مجھے نہیں پتا کہ زمین توس پہ کون سو رہا ہے. ایک مرتبہ مولا نے آواز دی ارے سرزمین توس پہ میں سب سے دور اکیلا سو رہا ہوں, میں بہت بڑا غریب ہوں. ارے نجب میں دادا علی سو رہے ہیں لیکن ان کے جوار میں دو نبی ہیں. ارے کربلا میں میرے جد حسین سو رہے ہیں لیکن ان کے پاس علی اکبر ہے, ان کے پاس علی اصغر ہے. ہائے کاظمین میں بھی سو رہے ہیں, ان کے پاس بھی دوسرے افراد موجود ہیں. ارے میں اکیلا یکو تنہا سب سے دور سو رہا ہوں گا. ارے اتنا سننا تھا گھر سے رونے کی آوازیں آنے لگی. اے مولا کون رو رہا ہے؟ بہن رو رہی ہے. آزادانو آپ کو پتا ہے نا بھائی بہن سے کتنی محبت ہوتی ہے. کائنات میں 3 بہنیں ایسی ملی کہ جس سے زیادہ کوئی محبت نہیں کرتا. ارے ایک تو امام رضا امام حسین کی بہن جناب زینب ہے کہ نہ زینب جیسی کوئی بہن نہ حسین جیسا بھائی. ارے ایک بہن اکبر کی سغرا ہے, نہ سغرا جیسی بہن نہ علی اکبر جیسا بھائی. لو آزادارو ایک بہن فاطمہ معصومہ ہے, نہ ان جیسی کوئی بہن نہ امام رضا جیسا کوئی بھائی. ارے ایک مرتبہ معصومہ نے جیسے ہی اپنے بھائی کی خبر شہادت سنی ارے بے ہوش ہو گئی. میں کہوں گا اے معصومہ قوم ارے ابھی خبر شہادت سنی ہے, بھائی شہید نہیں ہوا. ارے تاب نہ لا سکی. ہائے ذرا دل زینب سے پوچھئے ارے 70 قدم کا فاصلہ بھائی ذبح کیا جا رہا ہے. زینب دیکھ رہی ہے اے بے سرے سار ارے یہ کیا کر رہا ہے. ہاں زادارو لیجئے امام رضا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. امام رضا علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے. ایک مرتبہ امام کے بیٹے آئے اور آنے کے بعد غسل و کفن کا انتظام کیا. لو عزادارو امام کی ایک بہن ہے نا میں نے بیان کیا معصومہ قم جو اپنے بھائی علی رضا سے بے پناہ محبت کرتی ہیں. ارے ایک مرتبہ جب کافی عرصے گزر گیا ایک مرتبہ امام کی یہ بہن 18 بھائیوں کی بہن تھی. تاریخ نے لکھا 18 بھائی تھے اور کئی ساری بہنیں تھی. ایک مرتبہ اپنے بھائیوں سے عرض کیا کہ مجھے پتا نہیں کیا بات ہے کہ میرا دل تڑپ رہا ہے, میں اپنے بھائی علی رضا سے ملنا چاہتی ہوں. لو عزادارو ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا اور مشہد مقدس کے لیے روانہ ہوا. ایک مرتبہ راستے میں مامون رشید کو پتا چلا, اپنے سپاہیوں کو بھیجا, امام کے بھائیوں کو شہید کیا. ایک مرتبہ آخر میں کسی بھی طریقے سے معصومہ قم میں پہنچ گئی. ارے جیسے ہی قم میں پہنچی ہے ایک مرتبہ عزادارو ایک خاتون جب اس حجرے میں پہنچی ایک مرتبہ امام معصومہ قم کو ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی. ہائے امام رضا, ہائے امام رضا, ہائے میرے آقا, ہائے میرے مولا, ارے آپ کو شہید کر دیا گیا. ارے امام کی بہن سے برداشت نہ ہو سکا, خاتون کے قریب آئی. ارے تم کیوں ماتم کر رہی ہو؟ ارے کون شہید ہو گیا؟ ارے کہا امام رضا شہید کر دیے گئے. ارے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ برداشت نہ ہو سکا. لو عزادارو کافی کچھ دن بیمار رہی اور پھر دنیا سے رخصت ہو گئی. میں کہوں گا اے معصومہ قوم آپ نے اپنے بھائی کو اپنے سامنے ذبح ہوتے ہوئے تو نہیں دیکھا, آپ نے صرف خبر شہادت سنی اور زیادہ دن تک زندہ نہ رہی, دنیا سے رخصت ہو گئی. اے بی بی ارے ذرا دل زینب سے پوچھئے, ارے زینب نے اپنے بھائی کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا. اے بی بی ارے کسی نے آپ کو تازیانے تو نہیں مارے؟ اے بی بی ارے آپ کے بھائی کے شہادت کے بعد کسی نے آپ کے ہاتھوں میں رسن تو نہ باندھی؟ اے بی بی ارے آپ کے چادر تو سلامت ہے. ہائے
ارے بعد حسین سر سے چادر چھینی گئی، ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے، بے کجاواؤ ارے کوفے کا بازار، شام کا بازار منادی ندا دے رہا تھا، اے تماشا دیکھنے والوں یہ علی کی بیٹیاں ہیں، تماشا دے رہا۔ اب حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اب 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شبیہ الحسن مرحوم ابن وحید الحسن مرحوم کے